میرا جو سب ہے میرا اللہ 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 اللہ۔ غلامی عباس اتاری، ٹاؤن قافلہ ذمہ دار، لاہور اقبال ٹاؤن۔ 23 اگست کو ہماری میلاد ایکسپریس آئی تھی اور ابھی 26 سپٹمبر کو غوثیہ ایکسپریس بھی آئی ہے۔ اس میں سب سے جس چیز نے ہمیں فائدہ دیا تھا وہ تھی امیر علیہ سنت کی دعا۔ الحمدللہ امیر علیہ سنت نے جو دعا فرمائی تھی کہ جو اس ٹرین غوثیہ ایکسپریس میں سفر کرے یا اللہ پاک اس کو جیتے جی بغداد کا سفر بھی نصیب فرما۔ الحمدللہ یہی دعا لے کر ہم اسلامی بھائیوں کے پاس جاتے تھے اور ہم یہ دعا سناتے تھے الحمدللہ عز و جل۔ پچھلی ٹرین میں جو گزری ہے اس میں ہمارے 81 اسلامی بھائی جو تھے نا وہ میرے ٹاؤن سے تھے، اور اس ٹرین میں الحمدللہ اسلامی بھی بڑے ہیں، اور یہ صرف امیر علیہ سنت کی دعا کی برکت سے بڑے ہیں الحمدللہ عز و جل۔ قافلے میں سفر کیا تھا پچھلے ماہ، تو وہاں تہجد پڑھنے کی سعادت ملی، چاند اشراق پڑھنے کی سعادت ملی۔ امیر اہل سنت کی وجہ سے کافی چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ درست ہوئی ہیں۔ احتیاط کرتے ہیں کہ کسی کی دل داری نہ ہو، جھوٹ بولنے سے بھی احتیاط کرتے ہیں۔ الحمدللہ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ نماز کی بڑی مضبوط ترکیب بن گئی۔ ماشاءاللہ جنت عالم پیر صاحب کے ساتھ بیٹھ کھانا کھا لیا، یہی ہمارے لیے وہ خوش نصیبی ہے۔ امیر علیہ سنت نے ایک شعور دیا ہے جس میں نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، آپ نے دیکھا ہوگا مدنی مذاکرے میں دیکھتے ہیں تقریباً سبھی ہی کو کور کیا ہے، نوجوانوں کو بھی کور کیا ہے، بوڑھوں کو بھی کور کیا ہے، بچوں کو بھی کور کیا ہے۔ تو امیر علیہ سنت نے شعور دیا ہے اسلام کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، لوگوں کے اندر دین سیکھنے کا جذبہ بڑھا ہے، جس میں الحمدللہ مدنی مذاکرے کا بہت کردار ہے۔ اولیاء کرام کی محبت ہے، صحابہ کرام کی محبت ہے، بچے بچے کے دل میں جو ہے مرشد نے ڈالی ہے۔ جو آج بچہ بول رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، بچے جو ہے کہہ رہے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ آج نوجوان نسل جو ہے داڑھی سے رکھ رہی ہے، امامہ سے جا رہی ہے، تو یہی مرشد کا فیضان ہے۔ آج کے مدنی مذاکرے میں جو ظلم کے بارے میں خصوصی طور پہ امیر علیہ سنت نے فرمایا اور حقوق العباد کی جو ترغیب دلائی، تو اس کے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور انشاءاللہ پہلے بھی کوشش کرتے ہیں اور اب بھی کوشش کریں گے کہ جو حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کے جو معاملہ تھا اس کو بھی شریعت کے مطابق جو ہے وہ اس پہ عمل کریں۔ ہادی یافور صاحب کے ساتھ لاہور سے یہ قافلے کے ساتھ میں آیا ہوں، اور سب سے بڑی بات فرسٹ امپریشن ان دا لاسٹ، انہوں نے ایک نماز بھی قضا نہیں ہونے دی۔ آئی کانٹ بلیو کہ صبح فجر کی نماز، یقین مانے کہ اتنی تھکاوٹ کے باوجود الحمدللہ جتنے بھی ہمارے اسلامی بھائی تھے سبھی اٹھے، اور میرا نہیں خیال کہ آئی تھنک سو کہ ایک بھی بندے کی نماز فجر قضا ہی ہو۔ یہ بہت بڑا میسیج تھا میرے لیے۔ الحمدللہ اس طرح کی ذوق و شوق کہ یار نماز نہ جائے، یہ بڑی بات۔ اور جب یہاں آئے تو یقیناً آپ سفر جانتے ہیں، لاہور سے یہاں سے آئی تھنک سو کہ ہمیں 18 سے 19 گھنٹے بھی لگے، رات کا سفر بھی تھا، دن کا بھی تھا، بہت تھکاوٹ تھی، لیکن جیسے فضان مدینہ میں حاضری ہوئی اور امیر اہل سنت کی زیارت ہوئی تو سب کچھ بھول گیا۔ جب ہم وہاں سے یہاں پہ آتے ہیں ٹرین کے اندر بھی الحمدللہ عز و جل ہمارے لرننگ سیشنز جاری رہتے ہیں، ہمارے مختلف حلقے لگتے ہیں جس کے اندر ہم مختلف دعائیں یاد کرتے ہیں، نماز کے احکام کے حوالے سے کچھ نہ کچھ معلومات ہوتی ہے، نمازوں کے حوالے سے جیسے ہم سفر پہ جا رہے ہیں تو مسافر کی نماز جو ہے، تیمم کے حوالے سے، اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں سفر سے ریلیٹڈ ٹرین میں سیکھتے سکھاتے، با جماعت نمازوں کی پابندی کرتے کراتے، جہاں ہی دیکھے پرکیف منظر ہے، کہیں پہ درس ہو رہا ہے، کہیں پہ سیکھنے سکھانے کا حلقہ ہے، یا سلاموں پڑھا جا رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، یہ ہمارا سارا سفر الحمدللہ نیکیوں بھرا گزرتا ہے۔